حنش بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مینڈوں کی قربانی کرتے دیکھا. میں حضرت علی کو دیکھا 2 مینڈوں کی قربانی کر رہے. میں نے ان سے عرض کیا یہ کیا ہے، یعنی آپ کے ایک کے بجائے 2 مینڈوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، ایک قربانی میں آپ کی جانب سے کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور حضرت علی ان کی طرف سے بھی قربانی کر رہے. اور کیوں نہ کرے، اللہ رب العزت اگر خوشحالی دے، وسائل دے. اللہ کا نبی اس امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. اللہ نے امت کے افراد کو خوشحالی دی ہے. پھر اپنے نبی سے محبت کا اظہار یوں بھی کیا جائے کہ اپنی نبی کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، اپنے نبی کی طرف سے بھی قربانی کی جائے. اللہ رب العزت اس میں اور ہی ترقی اور برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں قیام فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی فرماتے رہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اور اس کے مطابق آپ نے جو انہیں کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور معمول رہا ہے. والد دنیا سے چلے گئے، ان کی طرف سے بھی ایصال ثواب کی قربانی ہے. والدہ چلے گئے، ان کی طرف سے بھی ایصال ثواب کی قربانی ہے. ایسے تو مسلمان اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کرتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ سیزن ہے نا، یہاں اجر زیادہ ہے، بدلہ زیادہ ہے، عطا زیادہ ہے. تو ایسے موقع پہ اللہ رب العزت خوشحالی دے، فراوانی دے، تو انہیں بھی اپنی قربانی میں زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جانے والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. زندوں کے لیے بچے نابالغ ہیں، ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. سعادت کی بات ہے. تو یہ مسلمانوں کی طرف سے کمائی کا ایک موسم ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس پہ خوب بہانوں سے عطا فرماتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب